سورۃ مریم کی آیت نمبر 51۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسی انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووهبنا له من رحمتنا أخاه ھارون نبيا واذكر في الكتاب اسمعیل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ واذکر فی الکتاب موسی، اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں حضرت موسی علیہ السلام کا، انہ کان مخلصا، بے شک وہ چنے اور چھانٹے ہوئے تھے، وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے آواز دی ان کو ان کے دائیں جانب سے طور پہاڑ پر، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو سرگوشی کے لیے قریب کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ہبہ کیا ان کو اپنی رحمت سے، أَخَاهُ ھارون نبيا، انہی کے بھائی ھارون کو نبی بنا کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسمعیل، اور تذکرہ کیجئے اسی کتاب میں اسمعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی بھی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بہت ہی پسندیدہ تھے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تین اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو حضرت موسی علیہ السلام کا، دوسرے انہی کے بھائی حضرت ھارون علیہ السلام کا، اور تیسرے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا اسمعیل علیہ السلام کا۔ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا یہ تیسرا رکوع ہے سورۃ مریم میں۔ اس سے پہلے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اور پھر حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہو چکا۔ گزشتہ رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کے یہ تذکرے ایک طرف تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر، اور دین کی محنت کرنے والے تمام افراد کے لیے، تمام امتیوں کے لیے عام طور پر تسلی کا پیغام ہے کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام نے بھی تمام تر حالات میں موافق اور مخالف، چاہے ان کے ساتھ کوئی تھا چاہے نہیں تھا،
ہر طرح کے حالات میں اللہ کے نام کو بلند رکھا۔ اس کے لیے تکلیفیں آئی، برداشت کی، مصائب آئے، ہنس کے سہ گئے، جو کوئی پریشانی آئی اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کیا۔ تو قیامت تک آنے والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی خوبصورت کردار کو اپناتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاری۔ دوسری طرف یہ ان لوگوں کے لیے ایک دھمکی کا پیغام بھی ہے جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے یا جو آج آپ کے اور آپ کے دین کے مخالف ہیں، کہ جس طرح سابق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، آج کے دین کے مخالف بھی دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اپنی عاقبت برباد کریں گے۔ اور بہتر یہی ہے کہ وہ مخالفت چھوڑ کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لے۔ چنانچہ فرمایا محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکرہ کیجئے کتاب میں حضرت موسی علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی ہیں، عظیم الشان نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا نام آتا ہے، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں کہ سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسی علیہ السلام کا ہی فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے انہو کان مخلصا، بے شک یہ مخلص تھے۔ اس لفظ کو دو طرح سے پڑھا گیا، ایک تو اسی طرح مخلص لام کے زبر کے ساتھ، جس کا معنی چنیدہ، منتخب کیا ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے خاص طور پہ جس کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت موسی علیہ السلام وہ انسان ہے۔ اور ایک اس لفظ کو لام کے زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے، مخلصہ۔ مخلص کا معنی ہے انتہائی اخلاص والا۔ حضرت موسی علیہ السلام انتہائی اخلاص والے تھے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، حضرت موسی علیہ السلام بلکہ اللہ کے جمیع انبیاء علیہم السلام سب ہی اخلاص والے ہوتے۔ فرمایا کہ حضرت موسی علیہ السلام انتہائی اخلاص والے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اپنے وقت کے اندر صاحب کتاب، صاحب شریعت، اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ رسول میرے دوستو ایک لحاظ سے عام لفظ ہے، انسان بھی رسول ہو سکتا ہے، فرشتہ بھی رسول ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے رسول لفظ عام ہے، اور نبی لفظ خاص ہے۔ تو نبی کس کو کہتے ہیں؟ علوم العقائد اور علم الکلام والوں نے اس کی تعریف یوں کی ہے، هو انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ۔ نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ بھیجتے ہیں کہ جو تجھے وحی کی گئی ہے وہ پیغام لوگوں کو پہنچا دو، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو گویا نبی خاص انسان ہوتا ہے، اور رسول انسان بھی ہو سکتا ہے، فرشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک دوسرے لحاظ سے نبی کا لفظ عام ہے اور رسول کا لفظ خاص ہے۔ رسول ہر اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ نے نئی کتاب اور نئی شریعت دی ہو، جبکہ نبی کا لفظ عام ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کو نبی کہا جاتا ہے۔ گویا ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔
بعض انبیاء علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، جیسا کہ یہی حضرت موسی علیہ السلام کے بھائی حضرت ھارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن رسول نہیں۔ حضرت موسی علیہ السلام کے اندر یہ دونوں خصوصیات جمع تھی، وہ نبی بھی تھے، وہ رسول بھی تھے۔ اللہ پاک فرماتے ایک وقت وہ آیا، نادیناہ من جانب الطور الایمن، وہ طور پہاڑ پہ تھے تو ہم نے ان کے دائیں طرف سے ان کو پکارا، ان کی دائیں جانب سے ہم نے ان کو آواز دی۔ یہ کیا آواز تھی، اس کا کیا قصہ تھا، اگلی سورت طٰہٰ کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ تفصیل کے ساتھ آئے گا اور اس کو وہیں پہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہم نے خود ان کو پکارا اور پھر قربناہ نجیہ، ہم نے ان کو سرگوشی کے لیے قریب کیا۔ نجی کا لفظ مناجات سے ہے، کسی کو آہستہ آہستہ پکارنا، آہستہ آہستہ اس سے باتیں کرنا، اس کو مناجات کہا جاتا ہے، اور جس سے مناجات کی جائے اس کو نجی کہا جاتا ہے، نجی۔ تو حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے قریب کیا اور پھر اللہ پاک نے حضرت موسی علیہ السلام سے براہ راست باتیں کی۔ کلم اللہ موسی تکلیما، اللہ نے موسی علیہ السلام سے خاص انداز میں تکلم کیا۔ حضرت موسی علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ پاک حضرت موسی علیہ السلام سے براہ راست گفتگو فرماتے تھے، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جن سے اللہ نے کلام کیا۔ پھر ایک خصوصیت اللہ فرماتے ہم نے ان کو یہ بھی دی کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ھارون نبیّا، ہم نے ہبہ کر دیا ان کو، ہم نے بطور تحفے کے دے دیا ان کو، ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر۔ آگے تفصیل کے ساتھ یہ بات آئے گی، مختصراً اتنا عرض کر دیتا ہوں۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائے اور اس کو تبلیغ کرے، تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کر لیتا ہے تو اگر مہربانی کریں اس کو میرے ساتھ کر دیں۔ تو ان کی درخواست پہ اللہ رب العزت نے حضرت ھارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنا نبی بنا کر ان کے ساتھ کر دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ایک تحفہ تھا، ایک گفٹ تھا جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ ان کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آپ اسی کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں اور ان کی دوسری اہلیہ ہاجرہ کے وطن سے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک بادشاہ نے بطور خدمت کے حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ کو گفٹ کے طور پہ دے دی تھی۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی، انہوں نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ ہاجرہ کے وطن سے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو یہ فرزند عطا فرمائے، اور پھر حضرت سارہ کو ان سے کچھ جلن سی محسوس ہوئی، اور یہ ایک فطری چیز ہے، ہو جاتی ہے، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے گرانوں کے خلاف نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے مرتبے مقام پہ پہنچ کر بھی عورت کے اندر یہ ایک فطری چیز ہے جو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ جو ہے کہیں اور رکھیں۔ چنانچہ پھر اللہ کے حکم سے حضرت سارہ کو، حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے۔
ان کے 14 سال کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، وہ چھوٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے تمام لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاص تذکرہ، الگ تذکرہ، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر گزشتہ رکوع میں ہو چکا، ان کے بیٹوں کا تذکرہ بھی وہاں ہوا، حضرت اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ بھی وہاں ہوا، تو اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ الگ سے کیا جا رہا۔ علماء فرماتے ہیں یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور یہ عرب کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، تو اسماعیل علیہ السلام کے نظریات اور عقائد کیا تھے اور تم نے کیا عقائد اپنا لیے، تم کہاں چلے گئے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ الگ سے کیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا انہو کان صادق الوعد، اسماعیل علیہ السلام کی خاص صفت یہ تھی کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ سارے انبیاء علیہ السلام وعدے کے پکے اور سچے ہیں، اور ایک مسلمان کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی وعدہ کرے تو اس پہ پہرا دے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العدۃ دین، وعدہ ایک قرض ہے، جیسے انسان نے مالی قرض لیا ہوتا ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وعدہ ایک قرض ہے، اس قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مالی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں یا کوئی بھی کام ہو، جب انسان وعدہ کر لے تو پھر اس کو سر توڑ کوشش کرنی چاہیے کہ اس وعدے کو پورا کرے۔ آج کل میرے بھائیوں اس معاملے میں بڑی سستی ہے، وعدہ کرتے ہیں لوگ ٹالنے کے لیے۔ تاجر حضرات اکثر وعدہ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی، اور ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ بھی جو ہے محض ٹالنے کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ یہ انسانی بد اخلاقی ہے کہ انسان وعدہ کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ خاص وصف اور خلق تھا، اچھی عادت تھی ان کی کہ جب وعدہ کرتے تھے تو پھر اس کو نبھایا کرتے تھے۔ انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، جس کو امام قرطبی نے بھی نقل کیا، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا کہ ایک شخص نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں، آپ یہاں پہ ٹھہریں، میرا انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص گیا اور بھول گیا، اور پھر روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں وہ 3 دن کے بعد آیا، بعض روایات میں وہ 1 مہینے کے بعد آیا، اور بعض روایات میں کہ وہ 1 سال کے بعد آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی اس کا انتظار کر رہے تھے، اس قدر وعدے کے پابند تھے۔ اور پھر انہی کی نسل میں سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ وصف، یہ بات مشہور ہے، اور ابو داؤد اور ترمذی حدیث کی کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا کہ نبوت ملنے سے پہلے عبداللہ ابن ابی الحمصہ نامی ایک آدمی، جس نے کاروباری لین دین میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں، وہ گیا اور بھول گیا، اور پھر 3 دن کے بعد آیا، 3 دن کے بعد آیا،
تو اس نے یہ پایا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اس کا انتظار کر رہے. وہ بہت حیران ہوا، پریشان ہوا، اور آپ نے اس کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ صرف اتنا ہی فرمایا یار تو نے بڑی مشقت میں ڈال، بڑی مشقت میں ڈال. ہمارے محترم دوستو، یہ وعدوں کی پاسداری ہے، یہ وعدوں کو نبھانا ہے. تاریخ اسلامی کے اندر ایک ایسا قصہ ملتا ہے وعدوں کو پورا کرنے کا. ایک ایسی مثال ملتی ہے جس کی نظیر آج کی مہذب دنیا بھی پیش کرنے سے قاصر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے عظیم سپہ سالار اور کمانڈر تھے، ایک علاقے کی طرف جہاد کرتے ہوئے گئے. اس علاقے والوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ فلاں مدت تک نہ تم جنگ کرو گے نہ ہم جنگ کریں گے. اس مدت تک پورا ہونے تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طور پہ اپنے لشکر اس کی سرحدوں تک پہنچا دیے کہ جیسے ہی مدت پوری ہوگی یک بارگی حملہ کر کے، چونکہ وہ تو اس تصور میں ہوں گے کہ ابھی لشکر چلے گا، کچھ دن لگ جائیں گے، وہ تیار نہیں ہوں گے اور ہم ایک دم حملہ کریں گے اور فتح کر لیں گے. چنانچہ ان کی سوچ کے مطابق رزلٹ نکلا. انہوں نے فوجیں وہاں تک پہنچائی. جو ہی معاہدے کی مدت ختم ہوئی فوراً اٹیک کیا. وہ غفلت میں تھے، مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے. علاقوں کے علاقے، شہروں کے شہر فتح ہوتے جا رہے، اور یہ لشکر فتح کے نشے میں چور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ حضرت معاویہ نے دیکھا پیچھے سے ایک آدمی گھوڑا سر پٹ دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے آ رہا ہے وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. مسلمان کا شیوا وفاداری ہے، غداری نہیں ہے. مسلمان کا شیوا وعدوں کی پاسداری ہے، وعدوں کو توڑنا نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے. اس سے پوچھا کہ ہم نے وعدہ کب توڑا، ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کب کی؟ جب تک معاہدہ تھا ہم نے حملہ نہیں کیا، اور جب معاہدہ ختم ہوا اس کے بعد حملہ کیا. تو اس شخص نے کہا میں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ان کانوں سے سنا ہے کہ جب مسلمان کسی قوم کے ساتھ یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے تو حملہ کرنا ہی ناجائز نہیں ہوتا، بلکہ لشکر کشی کرنا بھی ناجائز ہوتا ہے. وہاں تک لشکر لے کے جانا بھی غلط ہے. یہ آپ کی وعدے کی خلاف ورزی ہے. تاریخ شاہد ہے. اس ایک حدیث کی بنا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے فتح کیے ہوئے علاقے خالی کر دیے، دشمن کا نقصان پورا کر دیا، اور اپنی فوجیں واپس لے کر چلے گئے، اور دوبارہ ان کو ٹائم دے کر گئے کہ فلاں دن ہم پھر حملہ کریں. ایسی مثال میرے دوستو دنیا کی کوئی تاریخ پیش نہیں کر سکتی. یہ مسلمان کی سنہری تاریخ ہے. اس طرح مسلمان وعدہ پورا کیا کرتا. تو حضرت اسمعیل علیہ السلام کی بھی اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خاص صفت ہے کہ وعدوں کے پاسدار تھے. آج میرے بھائیوں وعدوں سے مکر جانا، اس کو ہم اپنا ٹیلنٹ سمجھتے ہیں، اس کو اپنی ذہانت اور کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بدترین قسم کی بد اخلاقی ہے. اللہ ہم سب کو وعدوں کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے. فرمائے اسماعیل علیہ السلام وعدوں کے پابند تھے اور رسول اور نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے. اللہ کا نبی سب کو تبلیغ کرتا ہے، لیکن خاص طور پہ سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کرتا ہے. جب گھر میں ہی بات لوگ ماننے والے نہ ہو اور اپنا گرد و پیش ہی اپنا مخالف ہو تو پھر باہر کیا بات چلے گی.
اس لیے اللہ کے نبی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آخری نبی علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے یہی حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں سے تبلیغ کا آغاز کریں۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل اپنے رب کا بڑا ہی پسندیدہ انسان تھا۔ اصل تو میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ایک یہ ہے کہ دنیا والے کہیں بڑا اچھا آدمی، یہ بھی ہمارے اندر صفات ہونی چاہیے، لیکن اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائے۔ یہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جن کے متعلق اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کیا کہ یہ میرا بڑا ہی پسندیدہ بندہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان مقدس ہستیوں کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.